بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہیلینک اردو ٹی وی سروس گریس کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر رانا مدثر مصطفیٰ۔ ناظرین، آج کا امیگریشن کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس میں صرف ایک ہی موضوع ہمارے زیر بحث آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سید محمد جمیل شاہ صاحب ماہر امیگریشن امور اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج کے پروگرام میں تشریف نہیں لا سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ ناظرین، گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے یا 2 ہفتوں سے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے جو گزشتہ لاسٹ پروگرام میں شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں نے ڈیٹیل بتائی تھی کچھ فیملی ویزا کے حوالے سے۔ تو وہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس میں 1-2 چیزیں مزید ایڈ کر دوں جو ضروری تھی اس میں نہیں بتائی گئی۔ اب میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو احباب یونان میں اپنی فیملی بلانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ہوگا۔ اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام وغیرہ آپ تمام دوست توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ سب سے پہلے ناظرین، ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس یونان کے اندر دیلوسی متعلقہ اتنی ہونی چاہیے جتنی آپ ایک فیملی کو بلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بچے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 1 ہے، آپ اپنے وکیل کے ذریعے سے پوچھیں کہ کتنی دیلوسی چاہیے۔ کوئی آپ کو بتا رہا ہے آج کل 11,000 کی چاہیے، کوئی 12,000 کی بتا رہا ہے، کوئی آپ کو 14,000 کی ایک بچے کے ساتھ۔ یہ مختلف مجھے کالز وغیرہ آئیں، شاہ صاحب کے پاس میسیج آئے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر مجھے فارورڈ کیے کہ یہ سوالات ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے جس وکیل کے ذریعے سے پیریفیریا میں پیپر جمع کروانے ہیں اس سے پوچھے کہ میرا 1 بچہ یا میرے 2 یا 3 یا 4 یہ جتنے بھی ہیں، اتنے بچوں کے ساتھ میری کتنی دیلوسی ہوگی۔ جب آپ کی وہ دیلوسی مکمل ہو پھر آپ پاکستان سے آغاز کریں فیملی ویزا اپلائی کرنے کا، وگرنہ ایسا ہوتا ہے بے شمار دفعہ ہمیں ایسے بھی کیس دیکھنے کو ملے کہ پاکستان سے ڈاکومنٹ ان کے کمپلیٹ ہیں لیکن جب یونان میں لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ دیلوسی پوری نہیں ہوتی۔ اس کا نقصان کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی احباب ہمارے تارکین وطن وہ لوجسٹک کے پاس جاتے ہیں، لوجسٹک کہتے ہیں کہ جناب والا کچھ لے دے کے بھئی تم ہماری دیلوسی زیادہ کر دو۔ تو جب بعض دفعہ وہ نقصان کا باعث بھی بنتی ہے، زیادہ دیلوسی کروا لینا، چونکہ فورو تو پڑتا ہے وہ علیحدہ سے ہے۔ تو بعض دفعہ اگر خدا نہ خواستہ پکڑے جاتے ہیں کہ یہ آپ نے دیلوسی بڑھائی ہے، جان بوجھ کے بڑھائی ہے، آپ کی انکم تو اتنی تھی نہیں، آپ نے ٹیکس اتنا تو پے کیا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی دیلوسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان سے آغاز کریں۔ تو اب میں بتا دوں آپ کو دوبارہ پھر کہ پاکستان سائڈ سے اب کیا چیزیں چاہیے۔ نمبر 1، آپ کا نکاح نامہ، وہ جو جس دن نکاح ہوا تھا اور مولوی صاحب نے جب آپ کا نکاح پڑھایا اور جس کے اوپر آپ کے ہاتھوں سے سائن ہوئے ہیں، وہ نکاح نامہ ایک، اور پھر دوسرا نکاح نامہ ہوگا جو آپ کی وائف کے یونین کونسل سے نکلے گا، وہ ہوگا کمپیوٹرائزڈ۔ میں آسان اور سادہ لفظوں میں اور ٹھہر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ دوستوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا نکاح نامہ مولوی صاحب والا، دوسرا نکاح نامہ کمپیوٹرائزڈ جو وائف کے یونین کونسل سے نکلے گا۔ اگر آپ کی وائف کا وہی علاقہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو آپ کے اپنے یونین کونسل سے نکلے گا۔ یہ 2 پیپر۔ نمبر 3، فیملی سرٹیفکیٹ جس کو FRC بھی بولا جاتا ہے، یہ آپ کو نادرا کے آفس سے ملے گا جس کے اوپر تصاویر بھی لگی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ایک بچہ، اس کی ایک بچے کی ہوگی، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ ان کے بچوں کی تصویریں اس کے اوپر لگی ہوتی ہیں، یہ فیملی سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں جتنے بھی ہیں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ نکالے جائیں گے آپ کے یونین کونسل سے۔ برتھ سرٹیفکیٹ جب ہوگا اس کے بعد بے فارم، یہ بھی آپ نے اپنے یونین کونسل سے نکلوانا ہے۔ بے فارم جب ہوگا اس کے بعد آپ نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ بنوانا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کا آپ کے اپنے متعلقہ تھانے سے بنے گا، آپ کی وائف کا بھی اسی سے بنے گا، اور وائف کا دوسرا کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کی وائف کے 2 بنیں گے اگر آپ کی وائف کا علاقہ مختلف ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اگر آپ کی شادی آپ گجرات کے رہائشی ہیں اور لاہور میں شادی ہوئی تو آپ کی وائف کا ایک پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ گجرات سے بنے گا
اور دوسرا لاہور سے بنے گا تو ان کے 2 کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر بچے ہیں ان کی ایج چاہے 6 ماہ ہے یا سال ہے یا اس سے زیادہ ہے، ان کے بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنیں گے۔ ایک دو دوستوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں پاکستان میں وکیل نے کہا کہ بچوں کی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ میں نے خود اپلائی کیے تھے، ہمارے کچھ دوست ہیں کلوز قریبی، انہوں نے بھی اپلائی کی ہیں، ان سے تو کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگے گئے تھے، تو میں نے تو وہ چیز بتائی جو آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اب پاکستان میں کسی وکیل نے کہا کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے، تو وہ اس کو بہتر پتا ہوگا اس نے کیا وہاں پہ کس سے رابطہ کیا گریک ایمبیسی میں، اس نے وہ معلومات کہاں سے لی، وہ اس کو بہتر پتا ہے، لیکن ہم آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، اصل حقائق پاک ہیلینک پیج سے۔ تو یہ ہوگا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ اب یہ تمام ڈاکومنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے فارن آفس وزارت داخلہ ان کے آفس میں جانا ہے، وزارت خارجہ ان کے آفس میں جانا ہے، وہ چاہے لاہور لے جائیں آپ یا آپ اسلام آباد میں لے جائیں۔ لاہور میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ صبح تقریباً 7:30 بجے جائیں تو فارن آفس کے سامنے کچھ شاپس ہیں، وہاں پہ آپ ان کی ٹرانسلیشن کروائیں چند ڈاکومنٹس کی، جن میں کمپیوٹرائز جو مولوی صاحب کا نکاح نامہ ہے جو مولوی صاحب نے پڑھایا تھا اس کی ٹرانسلیشن آپ کی ہوگی، اس کے علاوہ برتھ سرٹیفکیٹ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، بے فارم کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ اب یعنی جو ڈاکومنٹ اردو زبان میں آپ کو دفاتر سے ملے، یونین کونسل سے یا آپ کے نادر آفس جو اردو میں ملے، جن کے اوپر فقط اردو لکھی تھی، اس کی ٹرانسلیشن ہونی ہے۔ یہ سمپل بات ہے، یہاں تک بات ہوگی۔ اب اپنے سامنے جو آفس ہوگا فارن آفس کا، وہاں پہ آپ نے سبمٹ کروانے، اٹیسٹ ہوں گے، اٹیسٹ ہونے کے بعد آپ نے گریک ایمبیسی میں تب ای میل کرنی ہے، اس سے پہلے ای میل نہ کیجیے گا، کیونکہ آج کل جس طرح ہم نے سنا ہے دوست احباب سے کہ وہ ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے ٹائم پر ان کو اپوائنٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا، جو جیسے دوست احباب سے ہم سنتے ہیں جو پریکٹیکل اس چیز سے گزر رہے ہیں، ان سے پوچھا جو جاتا ہے، آپ جب فارن آفس پیپر اٹیچ کروائیں اس کے بعد آپ گریک ایمبیسی میں ای میل کریں، اپوائنٹمنٹ لیں، اس اپوائنٹمنٹ پہ جب پہنچیں تو پھر آپ نے وہاں پہ سبمٹ کروانا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ اب میں آپ کو بات بتا دوں، کچھ دوست کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ ہم نے تو جی بے فارم بنوا لیا تھا، وہ جی جب بچہ پیدا ہوا تھا، اب تو 2 سال اس کی عمر ہے تو وہی بے فارم چل جائے گا۔ پھر ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے فیملی سرٹیفکیٹ بنوا لیا تھا تو وہ ہمارا تو 6 ماہ پہلے کا پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین میں بتاؤں، وہ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہوا جو بھی پیپر ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے ایمبیسی میں، وہ ایمبیسی والے دوبارہ بھیجتے ہیں کہ آپ یہ تازہ اپڈیٹ فریش پیپر نکلوا کے اس کی ٹرانسلیشن کروا کے پھر لے کر آئیں، تو یہ ڈبل چکر پڑ جائے گا ان لوگوں جو لاہور سے، گجرات سے، منڈی سے، جیلم سے جاتے ہیں، گجرانوالہ سے جاتے ہیں، ان علاقوں میں گریک ایمبیسی میں جائیں گے، ان کی ڈبل چکر پڑ جائے گا۔ اس لیے تمام ڈاکومنٹ جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کے تازہ فریش ہونے چاہیے۔ گریک ایمبیسی میں جب چلے جائیں گے اس کے بعد وہاں پہ آپ سے وہ اگر ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوئے وہ رکھ لیں گے اور آپ کو کہیں گے فیس جمع کروا کے آئیں، فیس جمع کروائیں گے، معذرت چاہتا ہوں، وہ آپ کو بینک اکاؤنٹ نمبر دیں گے، پاکستان کے ہی بینک میں آپ نے کچھ فیس ہوگی وہ اپنے اس وقت جمع کروا کے واپس رسید ان کو لا کے دینی ہے۔ اب آپ نے گھر آ جانا ہے، واپس آنے کی جب آپ گھر آ جائیں گے آپ کو 1-2 ہفتے کے بعد، اب یہ مختلف کیسز بھی ہوتے ہیں، کسی کا جلدی ہو گیا، کسی کا لیٹ ہو گیا، اس میں یونان ایمبیسی آپ کو خود کال کرے گی، آپ کے پیپر جمع کروانے کے بعد آپ واپس اپنے گھر آ گئے، یونان ایمبیسی سے کال آئے گی، برائے مہربانی وہ نمبر دیجئے گا جو نمبر چلتا ہو، جس پہ کال اٹھائی جا سکے، یہ نہ ہو کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہو تو فیملی آپ کی کہیں گھر میں مصروف اور کال آ جائے امپورٹنٹ گریک ایمبیسی سے کہ وہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ موجود نہ ہو اور بات نہ ہو سکے، تو نمبر وہ دیں جو چلتا ہو۔ اب یونان کی ایمبیسی سے آپ کو کال آئے گی کہ فلاں دن ہماری انکوائری ٹیم آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ انکوائری کرے گی ہمارے آپ نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے ہیں، جو آپ نے جمع کروائے ہیں ان پر، وہ آ کے ٹیم یونان ایمبیسی سے ٹیم آ کے آپ کے گھر پہ، آپ کے یونین کونسل سے جہاں سے ڈاکومنٹ لیے، نادر آفس وغیرہ، جیسے جیسے ان کا طریقہ کار ہے، جیسے جیسے انکوائری کرے وہ تو انکوائری کریں گے، پھر وہ انکوائری کرنے کے بعد واپس یونان ایمبیسی میں رپورٹ کریں گے، اس کے بعد آپ نے پھر بیٹھ جانا ہے، گھر پہ آرام کرنا ہے۔ یونان ایمبیسی سے پھر کال آئے گی جب آپ کے ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہو جائیں گے، وہ اٹیسٹ ہوں گے، پھر آپ نے یونان ایمبیسی جانا، جا کے آپ نے پیپر لے لینے ہیں، واپس ملیں گے وہ ڈاکومنٹ، آپ نے کسی دوست کے ہاتھ یا آپ نے کسی بھی ڈاک کمپنی کے ذریعے سے آپ یونان میں منگوا سکتے ہیں۔
اوریجنل ہونے چاہیے جو آپ کو یونان ایمبیسی سے ملے ہیں. اب اس میں چند چیزیں, بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہ بھی ڈسکس کر دوں. بہت سارے دوست ایسے ملے ہیں جنہوں نے واٹس ایپ پہ میسج, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یونان ایمبیسی میں تو یہ تمام ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروائے ہیں, لیکن مولوی صاحب نے جو نکاح پڑھایا تھا ہمارا, وہ نکاح نامہ, کمپیوٹر نکاح نامہ, فیملی سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ, پے فارم, کریکٹر سرٹیفکیٹ, پولیس, لیکن ہمیں یونان کی ایمبیسی نے صرف 3 یا 4 پیپر ٹیسٹ کر کے دیے ہیں. اب ظاہری بات ہے گریک ایمبیسی آپ کو پوچھتی ہے کہ کن کن ڈاکومنٹ کی یونان میں ضرورت ہے جو آپ نے جا کے یونان پیریفیری میں جمع کروانے ہیں. اب آپ نے وہاں پہ کم از کم 3 ڈاکومنٹ لازمی آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں جن کی یونان میں ضرورت ہے. نمبر 1 ان میں ہوگا آپ کا کمپیوٹرائزڈ نکاح نامہ, وہ آپ نے لازمی ٹیسٹ کروانا ہے. اس کے بعد ہوگا آپ کا فیملی سرٹیفکیٹ. اس کے بعد پھر ہوگا آپ کے بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ, اگر 1 یا 2 یا جتنے بھی بچے ہیں. یہ 3 ڈاکومنٹ امپورٹنٹ ہے جو آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں, باقی وہ خود اپنے پاس رکھ لیں گے. وہ ڈاکومنٹ جب آپ کے اٹیسٹ ہوئے یونان آئیں گے, یہاں پہ آپ نے آگے ان کی ٹرانسلیشن کروانی ہے یہاں کے فارن آفس سے. وہ اٹیسٹیشن کروانے کے بعد, اس کی ترجمانی کروانے کے بعد, ٹرانسلیشن کروانے کے بعد, میتافراسی کروانے کے بعد اس کی آپ نے اپنے وکیل کے ذریعے سے پیریفیریا میں جمع کروانے ڈاکومنٹ. اب اس وقت دلوسی وکیل سب سے زیادہ دیکھتا ہے کہ آپ کی دلوسی کتنی ہے. اب بات جہاں سے شروع کی تھی میں نے کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوں پاکستان سائڈ سے اور یونان میں آ کے دلوسی اتنی نہ ہو تو وہ آپ کے پیپر سبمٹ نہیں ہوں گے پیریفیریا میں. یہ کنفرم بات ہے. تو لہذا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا کہ بنیاد ہی مضبوط ہونی چاہیے. بنیاد مضبوط, یونان سائڈ سے آپ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوں. یہاں سے کیا چاہیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 دلوسی آپ کی ایک جتنی انہوں نے بتائی ہوئی ہے, 1 بچے 2 بچے 3 بچے کے ساتھ کتنی چاہیے وہ وکیل سے پوچھ سکتے ہیں آپ. دلوسی مکمل ہو, آپ کے نام پہ اپنا سمبولیو ہو مکان کا, یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو گریک ایمبیسی سے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروائے ہیں وہ والے ہوں گے, آپ کے ہونے چاہیے لازمی. آپ کے وائف, آپ کے بچوں کے پاسپورٹ کی فرنٹ پیج کی فوٹو کاپیز, یہ ہونی چاہیے. تو یہ تمام, اس کے بعد پھر وکیل سبمٹ کرے گا پیریفیریا وغیرہ میں. تو یہ تھی ڈیٹیل فیملی ویزا اپلائی کرنے کی. جو آپ دوستوں نے سوالات پوچھے شاہ صاحب کو واٹس ایپ پر, وائبر پر, میسنجر پر, فون کال کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ, تو اس کا جواب آپ کو ہم نے اس پروگرام میں دے دیا ہے. تو میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دوستوں پروگرام کو اتنا پسند کرتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. تو اپنا خیال رکھیے گا. اپنی سطح پہ ہر شخص کوشش کرے اپنے ملک کا اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا نام پازیٹیو روشن کرنے کے لیے. تو یہ پیغام ہے. خدا حافظ.